جب آپ سیاست میں آئیں اور اسمبلی میں آئیں، آپ کیا سمجھتی تھی کہ گلگت بلتستان کے خواتین کے مسائل کون سے ہیں جن پہ آپ کام کرنا چاہ رہی تھی؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کرن، آپ نے اپنے پروگرام میں بولنے کا موقع دیا. جب میں پہلے سٹارٹ میں جب سیاست میں آئی تھی تو مسائل تو اوور آل خواتین کے سیم ہی ہیں، ابھی بھی وہی مسائل ہے. مسائل ہمیشہ سے سیم رہے خواتین کے. تو خواتین کے مسائل بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہماری یہ جو سوسائٹی ہے ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. یہاں پہ خواتین کے ساتھ جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہونے کی وجہ سے خواتین کے لیے ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو سیاست میں ہی خواتین کو اس فیلڈ کو ایک اچھی فیلڈ نہیں سمجھی جاتی ہے. خواتین کے لیے زیادہ تر یا تو ٹیچر بننا ہے یا تو ڈاکٹر بننا ہے. یہ دو فیلڈز کے علاوہ اچھی خواتین کے لیے کسی بھی فیلڈ کو ایک اچھا فیلڈ نہیں سمجھا جاتا. بٹ آپ اگر دیکھیں تو سیاست یہی خواتین کے لیے سب سے ایک بہت اچھی فیلڈ ہے کیونکہ جو خواتین کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، ان کے لیے آواز اٹھانا کہیں نہ کہیں پہ یہ خواتین ہی کر سکتی ہے. سب سے زیادہ بہتر انداز میں کہیں جا کے اس پہ بات کرنا، اس پہ آواز اٹھانا ایک خاتون ہی کر سکتی ہے. ان کے مسئلے ان کے گھر کی دہلیز پہ، کیونکہ ہر خاتون باہر میڈیا میں یا کہیں دفتروں میں اپنی ایشوز لے کے نہیں جا سکتی، بٹ ایک خاتون ان کے پاس جا سکتی ہے یا وہ خواتین ان کے پاس آ سکتی ہیں، گھروں میں بھی آفیسز میں بھی. تو ایشوز تو بہت زیادہ ہیں جہاں پہ بھی ہو، ایک ورکنگ وومن ہو ان کے لیے بھی ہے اور جو ایک ہاؤس وائف ہو، ایشوز خواتین کے بہت زیادہ ہیں. اچھا سنیے، یہاں پہ یہ بتا دیں جس طرح آپ اسمبلی آئی، ممبر اسمبلی بن گئی، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے جب کوئی خاتون ہائی پوسٹ پہ آتی ہے تو ان کے لیے مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. کیا آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل، کیونکہ جب میں اسٹارٹ میں پالیٹکس میں آئی تو ایک تو میرا تعلق دیامر سے ہے. تو ہماری سوسائٹی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ہماری خواتین کے لیے اتنے زیادہ مواقع نہیں، اور پہلے اس طرح اسپیشلی میرے ایریے سے داریل سے اس طرح کوئی خاتون آگے نہیں آئی تھی. تو میں جب اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے اس کے بعد میں جب سیاست میں آئی تو بہت زیادہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہوا، اور میری ایج بھی اس وقت 25 ایئرس تھی. اتنا میں یونیورسٹی لائف سے پالیٹکس میں آئی تھی تو کرٹیسزم بہت زیادہ تھا. لوگوں نے اپریشیٹ بھی بہت زیادہ کیا، بٹ کرٹیسائز بھی بہت کیا کہ ایک خاتون ہو کے اس طرح مردوں میں، کیونکہ فیلڈ ایسی ہے ہماری کہ آپ نے مردوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. جو پالیٹکس ہے اس میں آپ نے ہر جگہ جانا ہوتا ہے. بٹ ہماری جو سوسائٹی ہے تھوڑی کنزرویٹو ہے، تو ایشوز سب سے زیادہ وہی تھے کہ کرٹیسزم تھا نیگیٹو لوگوں کی طرف سے. تو بٹ وہ ٹائم کے ساتھ ود ان دا پیسج آف ٹائم وہ ایکسیپٹنس اس میں ابھی آ گئی ہے. جب آپ ممبر اسمبلی بننے کے بعد پھر سالانہ ADPs دیے جاتے ہیں، اسکیمیں وغیرہ آپ لوگ کو رکھنا پڑتا ہے. ان اسکیمیں رکھنے میں کوئی مشکلات پیش آئیں کہ آپ نے کون سی اسکیم کہاں رکھنی ہے؟ کیونکہ پھر آفیشیل سائٹ پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے اسکیم کے لیے پلاننگ جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، کسی کو کال کرنا ہے. تو اب تک آپ کی کتنی اسکیمیں جو ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں اور جس پہ کام ہو رہا ہے؟ ہمیں جو بجٹ ملا تھا اسٹارٹ پہلے 2 سال میں ہمیں 5 کروڑ کی ADP ملی تھی خواتین ممبران کو. تو ہاں، میں نے تو اس میں اسکولز، کیونکہ میری جو میرا جو ایک ایم تھا وہ میں نے ایجوکیشن پہ کام کرنا تھا، تو میں نے لڑکیوں کے اسکول رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ووکیشنل سینٹرز رکھے، کیونکہ ہمارے ایریا میں کہاں رکھے ہیں؟ نہیں، داریل میں. کتنے اسکولس رکھے ہیں؟ میں نے ابھی تک تو میرے 5 اسکولز میں نے رکھے. ابھی اس ADP میں 3، اور جو اسٹارٹ والی جو 5 کروڑ میں تھے اس میں میں نے 2 اسکولز رکھے. وہ آلریڈی کام اسٹارٹ ہوا ہے؟ بالکل، وہ آلریڈی ان کا فارم ہو کے وہ ان کا ٹینڈر اسٹیج پہ اس وقت. بالکل، ان پہ ابھی کام اسٹارٹ ہونا ہے. سائٹ سلیکشن وغیرہ سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد ووکیشنل سینٹرز تو تقریباً میرے کمپلیٹ ہو رہے ہیں. تو ووکیشنل سینٹرز میں نے رکھے. اسٹارٹ میں جو ADP تھی ان میں سے میری جو پرائیورٹی تھی وہ ایجوکیشن تھی، اس لیے ابھی تک میں نے اپنے ADP میں 5 لڑکیوں کے اسکول رکھے ہیں. پھر ووکیشنل سینٹرز میں نے 5 اس وقت ابھی تک. اور پھر واٹر سپلائی، کیونکہ وہ ایک نیڈ اسپیشلی فیمیلز کے لیے گھروں تک پانی پہنچانا، تو یہ میری ADP میں. اور ایشوز اگر آپ دیکھیں تو کالز کرنا، مطلب آپ نے کہا کہ پلاننگ جانا، وہ تو پھر ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو خود فالو اپ کرنا ہے، اور وہ ایک پارٹ آف ADP تھا. اچھا سوریا، یہ بھی بتائیں، جب آپ 2.5 سال ممبر اسمبلی تھی، ایز اے پارلیمانی سیکریٹری آپ نے کام کیا،
اور اب آپ ماشاءاللہ سے مشیر ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہی ہیں، کیا مختلف دیکھ رہی ہیں کہ پارلیمانی سیکریٹریز میں کیا چینج تھا اور اب آپ کیا چینج دیکھ رہی ہیں؟ آپ جب ایک پارٹ آف کیبنٹ ہوتے ہیں اور جب ڈیسیجنز کیبنٹ میں جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے آپ اس کے پارٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت ہم لوگ پارلیمانی سیکرٹریز تھی، میرے پاس ایجوکیشن تھا. ابھی میرے پاس آئی ٹی کا پورٹ فولیو ہے، تو میں پورے ایک آئی ٹی کا جو آئی ٹی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اس وقت میں ایڈوائزر ہوں. تو ڈفرینس یہی تھا کہ اس وقت ہم کیبنٹ کے پارٹ نہیں تھے، خواتین اس وقت کوئی خاتون پارٹ آف کیبنٹ نہیں تھی. اس دفعہ ہم 2 خواتین پارٹ آف کیبنٹ ہے اور ایک ہماری اس وقت ڈپٹی اسپیکر ہے. تو خواتین اس وقت 3 ہماری اچھے پوسٹوں پہ ہیں. تو ڈفرینس یہی ہے کہ آپ پارٹ آف کیبنٹ ہوتے ہیں، ہر ڈیسیجن میں آپ کا رول ہوتا ہے، آپ ڈیسیجن میکنگ میں جو بھی ڈیسیجن لیا جاتا ہے آپ اس میں اپنا ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں. اکثر سننے میں آتا ہے کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں، زیادہ باتیں کرتی ہیں، لیکن عوام کی طرف سے جو خواتین ہیں ان کی طرف سے یہ شکایت ہے کہ اسمبلی سیشن کے دوران آپ 6 خواتین جو ہیں خاموش رہتی ہیں. خواتین کے حقوق کے لیے اب تک کوئی اسمبلی میں کوئی بل آپ لوگ ٹیبل نہیں کر سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی تک جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں، ہم اپنے کوشش کرتے ہیں، ہم جہاں پہ ہمیں بولنا چاہیے وہاں پہ ہم بولتے ہیں. اور جہاں پہ آپ نے قانون سازی کی بات کی وہاں پہ آپ گلگت بلتستان کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن آلریڈی اپروو ہو چکا ہے. کوکس میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم قرارداد وغیرہ ہم لے کے آتے ہیں، ان کو اسمبلی میں پیش کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم بولتے نہیں ہیں، بس یہی ہے کہ جہاں پہ ہماری ضرورت پڑتی ہے ہمیں بولنا چاہیے، وہاں پہ خواتین بولتی رہتی ہے. یہ بس آپ وومن کوکس کا مقصد کیا ہے؟ وومن کوکس کا یہی مقصد ہے، لیجسلیشن ہے، پھر ساتھ ساتھ خواتین کی ایشوز کو ریس کرنا، خواتین کے لیے کام کرنا. اور اس وقت کا جی بی کا جو وومن کوکس ہے وہ آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور ابھی ہمیں ایک آفس بھی ملا ہے، پہلے آفس نہیں تھا. تو جو کوکس کا ایک آفس ہے اس میں ایک پراپر ایک آفس انشاءاللہ کچھ دنوں میں فنکشنل ہوگا. اور خواتین کی جو ایشوز ہیں، لیجسلیشن ہے، جو بھی خواتین ریلیٹڈ چیزیں کام ہونا ہے وہ انشاءاللہ ہم قانون سازی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابھی ہم لوگوں کا یہی ارادہ ہے کہ ہم لوگ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ پہ انشاءاللہ فیوچر میں ہم کوکس کے پلیٹ فارم سے مینٹل ہیلتھ، کیونکہ ایک بڑا ایشو چل رہا ہے جی پی کا، تو ہم کیونکہ سوسائڈ ریٹ آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ابھی، تو اسی لیے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم کمنگ ڈیز میں مینٹل ہیلتھ پہ ایک لیجسلیشن پہ ہم ساری خواتین مل کے کام کریں گے. آئندہ 2 سال کے لیے کیا آپ لوگوں نے پلان بنایا ہے خواتین کے ڈیولپمنٹ کے لیے؟ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ خواتین کی جو ایشوز ہیں ان کو حل کرا سکے. لیجسلیشن میں جتنا ہم سب سے ہو سکے ہم کریں، اور جہاں پہ بھی خواتین کے لیے آواز اٹھانی ہو، خواتین کے ایشوز ہو، وہاں پہ ہم پورا اپنا ان پٹ دے سکے اور ایک اچھا میسج دے کے ہم 2 سال میں انشاءاللہ یہاں سے ہم پوری ہماری کوشش ہوگی کہ ہم خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا چارج ہے، خواتین کو کس طرح امپاور کرنے کا آپ نے ویژن رکھا ہے؟ یہ آئی ٹی ایک ابھی ہمارے فیوچر ہی آئی ٹی ہے. ہر چیز پوری دنیا آئی ٹی پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم اسپیشلی ہماری یوتھ ہے، ان کو ہم لوگ کسی نہ کسی طرح ہم ان کو اسٹرینتھن کریں، یوتھ کو ہم ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. تو اسی حوالے سے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یوتھ کو، کیونکہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے جی بی میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت کم ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں. تو ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طرح، اب ہمارے ایسے پروگرامز چل رہے ہیں جو سب کے لیے بٹ اسپیشلی یوتھ پہ فوکسڈ ہے اور خواتین پہ. اب ہمارا نسٹ کے ساتھ کولیبریشن میں ہمارا ایک سال کا MOU ہمارا ان کے ساتھ سائن ہوا ہے، جہاں پہ ہم 500 بچوں کو، 500 یوتھ ہو جو بھی ہو، اسپیشلی یوتھ کو پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹرین کریں. پھر فری لانسنگ کی ہماری بہت ساری ٹریننگس چل رہی ہے، ہم وہاں پہ بھی یوتھ، ہمارے اپنے یوتھ ہو یا خواتین ہو، سب کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں، ہم ان کو ٹرین کریں. اور لوگ گھر پہ بیٹھے، جیسے فری لانسنگ کا بہت زیادہ رجحان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا دل بہت زیادہ ہی اس کی طرف، فری لانسنگ کی طرف.
تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے کہ یوتھ کو کسی نہ کسی طرح پھر سافٹ لونز ہے اس میں 25% خواتین کو دیا جا رہا ہے. ہمارا فیز 2 کمپلیٹ ہوا, ابھی فیز 3 اسٹارٹ ہونا ہے, جو 10 لاکھ سے 30 لاکھ کے سافٹ لونز دیے جا رہے ہیں اس میں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم خواتین اور پھر یوتھ اسپیشلی ان کو ہم اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں اور ان کو آگے کیونکہ یوتھ ہی ہمارا فیوچر ہے, تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں اور فیسیلیٹیٹ کریں.